السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل. تو ویئرز، آج ہم آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سے ٹاپک پر کافی ڈیپ انالیسس کے بعد ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. سو لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو. ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی زندگی اور مغلیہ سلطنت کو بنانے میں ان کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات اور ان تمام مشکلات کے باوجود اپنی اعلیٰ جنگی صلاحیتوں کی بدولت حاصل ہونے والی تمام فتوحات پر روشنی ڈالیں گے. ظہیر الدین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دین کا محافظ، اور ان کے نام میں محمد اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے. بابر کے لیے اس نام کا انتخاب صوفی بزرگ خواجہ احرار نے کیا تھا، جو ان کے والد کے روحانی استاد تھے. بابر کی وسطی ایشیا کی ترک و منگول فوج کے لیے ان کے نام کا تلفظ کرنے میں دشواری ان کے عرفی نام یعنی کہ نک نیم بابر کی مقبولیت کی وجہ بنی. ان کے نام کے مختلف ہجے بابر، بیبر، بابور ہیں. یہ نام عام طور پر فارسی لفظ کے حوالے سے لیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے شیر. ظہیر الدین بابر 14 فروری 1483 کو اندیجان شہر وادی فرغانہ میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ دور میں ازبکستان کہلاتا ہے. بابر وادی فرغانہ کے حکمران عمر شیخ مرزا کا بیٹا تھا، اور بابر کی والدہ کتال نگار خانم ایک منگول شہزادی تھی جو کہ منگولستان کے خان یونس خان کی بیٹی تھی. 1494 میں عمر شیخ مرزا کے انتقال کے بعد 11 سالہ بابر موجودہ ازبکستان میں فرغانہ کا حکمران بنا. اس دوران پڑوسی ریاستوں سے اس کے 2 چچا جو اس کے والد سے دشمنی رکھتے تھے اور امراء کے ایک گروہ جو اس کے چھوٹے بھائی جہانگیر کو حکمران بنانا چاہتے تھے، وہ مل کر اس کی جانشینی کی مخالفت کرتے رہے اور اس کو تخت نشینی سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے. ظہیر الدین بابر کے چچا اسے عہدے سے اور اس کی ملکیت میں آنے والے تمام ممالک سے دور کرنا چاہتے تھے، جبکہ 11 سالہ بابر بڑی مشکل سے اپنی نانی ایسن دولت بیگم کی مدد کی وجہ سے اپنا تخت محفوظ کرنے میں کامیاب ہوا، حالانکہ اس میں کچھ قسمت بھی شامل تھی. ظہیر الدین بابر کی سلطنت کے آس پاس کے زیادہ تر علاقوں پر اس کے رشتہ داروں کی حکومت تھی، جو تیمور یا چنگیز خان کی اولاد میں سے تھے اور مسلسل تنازعات کا شکار رہتے تھے. اس وقت حریف شہزادے مغرب میں سمرقند شہر پر لڑ رہے تھے، جس پر اس کے پھوپھی زاد بھائی کی حکومت تھی. بابر بھی شہر پر قبضہ کرنے کی بڑی خواہش رکھتا تھا. 1497 میں اس نے سمرقند کے 7 ماہ تک محاصرہ کیا اور آخر کار اس پر کنٹرول حاصل کر ہی لیا. اس وقت بابر کی عمر 15 سال تھی اور اس کے لیے یہ مہم ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اس وقت کابل میں ظہیر الدین بابر کے چچا اولوگ بیگ دوئم کی حکومت تھی، جو کہ ان کی وفات کے بعد ان کے شیر خوار بچے کو وراثت میں ملی. اولوگ بیگ دوئم کی وفات کے بعد مکین بیگ نے حکومت کا دعویٰ کیا تھا، جسے غیر قانونی سمجھا جاتا تھا، اور مقامی لوگوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی. 1504 میں بابر نے برفانی ہندوکش پہاڑوں کو عبور کیا اور ارغونیوں سے کابل کے ارد گرد کا باقی حصہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی اور انہیں قندھار کی طرف پسپائی پر مجبور کر دیا. اس اقدام کے ساتھ اس نے ایک نئی سلطنت حاصل کی اور 1526 تک اس کا حکمران رہا. اسی دوران 1505 میں بابر نے ہندوستان کی طرف اپنی پہلی مہم شروع کی. ظہیر الدین بابر نے اپنی کتاب بابر نامہ میں لکھا ہے، ہندوستان کے لیے میری خواہش ہمیشہ سے مستقل تھی. شعبان کے مہینے میں سورج جب اپنے کوب میں تھا تو ہم کابل سے ہندوستان کے لیے نکلے. یہ درہ خیبر کے پار ایک عظیم مہم تھی. ازبکوں سے فتح حاصل کرنے اور اپنے آبائی وطن پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ظہیر الدین بابر کافی پرعزم تھا. بابر اپنے اتحادی عثمانیوں سے محتاط تھا اور اس نے ان کے ساتھ رسمی اور سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. تاہم اس نے میچلاک کمانڈر مصطفیٰ رومی اور کئی دوسرے عثمانیوں کو ملازمتیں دیں، جن سے ظہیر الدین بابر نے میدان میں توپوں اور منجلیکوں کا استعمال کا حربہ اپنایا،
جس سے اسے ہندوستان میں ایک اہم فائدہ حاصل ہوا۔ ازبکوں سے ناکامی کے بعد بابر نے بدخشاں کے بجائے ہندوستان کو پناہ گاہ کے طور پر چنا، جو کابل کے شمال میں تھا۔ بابر نے اپنی کتاب بابر نامہ میں لکھا، ایسی طاقت کی موجودگی میں ہمیں اپنے لیے ایک جگہ سوچنا پڑی اور اس بحران اور وقت کی دراڑ میں ہمارے اور مضبوط دشمن کے درمیان ایک وسیع خلا پیدا کرنا پڑا۔ سمرقند کی تیسری شکست کے بعد بابر نے ایک مہم شروع کرتے ہوئے شمالی ہندوستان کی فتح پر پوری توجہ دی۔ وہ 1519 میں دریائے چناب پر پہنچا، جو کہ اب پاکستان میں ہے۔ 1524 تک اس کا مقصد صرف پنجاب تک اپنی حکمرانی کو بڑھانا تھا، خاص طور پر اپنے آباء و اجداد تیمور کی میراث کو پورا کرنا، کیونکہ یہ اس کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت شمالی ہندوستان کے کچھ حصہ دہلی سلطنت کا تھا، جس پر لودھی خاندان کے ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، لیکن سلطنت ٹوٹ رہی تھی اور بہت سے منحرف تھے۔ بابر کو پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی اور ابراہیم کے چچا علاؤ الدین کی طرف سے دعوت نامے موصول ہوئے۔ بابر نے اپنے آپ کو تخت کا صحیح وارث قرار دیتے ہوئے ابراہیم لودھی کے پاس ایک سفیر بھیجا، لیکن سفیر کو لاہور پنجاب میں حراست میں لے لیا گیا اور مہینوں بعد رہا کیا گیا۔ بابر 1524 میں لاہور کی طرف روانہ ہوا، لیکن پتہ چلا کہ دولت خان لودھی کو ابراہیم لودھی کی بھیجی ہوئی افواج نے بھگا دیا تھا۔ جب بابر لاہور پہنچا تو لودھی کی فوج نے مارچ کیا اور بابر کی فوج کو شکست دی۔ اس کے جواب میں بابر نے لاہور کو 2 دن تک جلایا اور پھر دبیل پور کی طرف مارچ کیا اور لودھی کے ایک اور باغی چچا عالم خان کو گورنر بنا دیا۔ ابراہیم لودھی نے عالم خان کا تختہ الٹ دیا اور وہ جان بچا کر کابل فرار ہو گیا۔ جواب میں بابر نے عالم خان کو فوج فراہم کی، جو بعد میں دولت خان لودھی کے ساتھ شامل ہو گئے اور تقریباً 30,000 فوجیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ابراہیم لودھی کا دہلی میں محاصرہ کر لیا۔ سلطان ابراہیم لودھی نے آسانی سے شکست دی اور عالم خان کی فوج کو بھگا دیا، اور بابر نے یہ جان لیا کہ ابراہیم لودھی اسے پنجاب پر بہت آسانی سے قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ نومبر 1525 میں بابر کو پشاور سے خبر ملی کہ دولت خان لودھی نے رخ بدل لیا ہے اور بابر کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے پھر بابر نے دولت خان لودھی کا مقابلہ کرنے کے لیے لاہور کا رخ کیا۔ بابر کی شاہانہ فوج کو آتے دیکھ کر دولت خان نے ہتھیار ڈال دیے اور امان مانگ لی، جسے بابر نے قبول کر کے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح دریائے سندھ کو عبور کرنے کے 3 ہفتوں کے اندر ہی بابر پنجاب کا حکمران بن گیا۔ پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے سرہند کے راستے دہلی کی طرف کوچ کیا۔ وہ 20 اپریل 1526 کو پانی پت پہنچا اور وہاں ابراہیم لودھی کی 1,00,000 سپاہیوں اور 100 ہاتھیوں کی عددی لحاظ سے اعلیٰ فوج سے ملاقات کی۔ اگلے دن شروع ہونے والی جنگ میں بابر نے تلمگہ کی حکمت عملی کا استعمال کیا، ابراہیم لودھی کی فوج کو گھیر لیا اور اسے براہ راست توپ خانے کی فائرنگ کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جنگی ہاتھیوں کو خوفزدہ کرنے پر مجبور کیا۔ ظہیر الدین بابر کا یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ ابراہیم لودھی کی فوج تہس نہس ہو گئی۔ ابراہیم لودھی جنگ کے دوران ہی وفات پا گیا۔ اس طرح لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا۔ بابر نے اپنی فتح کے بارے میں اپنی کتاب بابر نامہ میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مشکل کام میرے لیے آسان ہو گیا اور وہ طاقتور فوج 1.5 دن کے وقفے میں خاک میں مل گئی۔ جنگ کے بعد بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا، لودھی کا تخت سنبھالا اور ہندوستان میں مغل حکومت کی حتمی عروج کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ظہیر الدین بابر نے شمالی ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، جس کے لیے اسے رانا سنگا کا سامنا کرنا پڑا۔ خانوا کی جنگ بابر اور میواڑ کے راجپوت حکمران رانا سانگا کے درمیان 16 مارچ 1527 کو لڑی گئی تھی۔ رانا سانگا بابر کو معزول کرنا چاہتا تھا، جسے وہ ہندوستان میں غیر ملکی حکمران سمجھتا تھا، اور دہلی پر قبضہ کر کے راجپوت علاقوں کو بھی بڑھانا چاہتا تھا، اور آگرہ اس کی حمایت افغان سرداروں نے کی، جنہوں نے محسوس کیا کہ بابر نے ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے سے انکار کر کے دھوکہ دیا تھا۔ رانا سانگا کی آگرہ کی طرف پیش قدمی کی خبر ملنے پر بابر نے خانوا، جو کہ موجودہ بھارتی ریاست راجستھان میں ہے،
اس میں دفاعی پوزیشن حاصل کی جہاں سے اسے بعد میں جوابی حملہ کرنے کی امید تھی۔ وی کرشن راؤ کے مطابق بابر نے اپنی اعلیٰ جرنیل اور جدید حکمت عملی کی وجہ سے جنگ جیت لی۔ یہ جنگ ہندوستان کی پہلی جنگ تھی جس میں توپیں اور بندوقیں تھیں۔ راؤ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ رانا سانگا کو غداری کا سامنا کرنا پڑا جب ہندو سردار سلہادی 6000 سپاہیوں کے ساتھ بابر کی فوج میں شامل ہوا۔ بابر نے سانگا کی قیادت کی مہارت کو تسلیم کیا اور اسے اس وقت کے 2 سب سے بڑے غیر مسلم ہندوستانی بادشاہوں میں سے ایک قرار دیا۔ اس طرح یہ جنگ جیتنے کے بعد بابر نے شمالی ہندوستان کو بھی فتح کر کے اس پر اپنا قبضہ جما لیا۔ چندیری کی جنگ خانوا کی لڑائی کے بعد ہوئی جس میں مغل شہنشاہ بابر نے راجپوت کانفیڈریسی کو شکست دی تھی اور مغل حکومت کو مضبوطی سے قائم کیا تھا، جبکہ دوبارہ بڑھتی ہوئی راجپوت طاقتوں کو کچل دیا تھا کیونکہ یہ جنگ راجپوتوں اور مغلوں کے درمیان شمالی ہندوستان کی بالادستی کے لیے لڑی گئی تھی۔ یہ خبر موصول ہونے پر کہ رانا سانگا نے اس کے ساتھ تنازع کی تجدید کے لیے جنگی تیاریوں کی تجدید کی ہے، بابر نے رانا کو الگ تھلگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ایک غاصب مدنی رائے کو جو مالوا کا حکمران تھا کو فوجی شکست دے کر الگ تھلگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ دسمبر 1527 میں بابر نے ایک گھماؤ پھرا راستہ اختیار کرتے ہوئے مالوا میں چندیری کے قلعہ کی طرف کوچ کیا جو مالوا کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ چندیری پہنچ کر 20 جنوری 1528 کو بابر نے چندیری کے بدلے میں مدنی رائے کو شمس آباد کی پیشکش کی، لیکن رائے نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اس پیشکش کا انکار ہی آگے چل کے جنگ کی وجہ بنی۔ جنگ کے آغاز میں رات کے وقت بابر کی فوج نے چندیری کے بیرونی قلعہ پر قبضہ کر لیا اور اگلی صبح اوپری قلعہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ بابر نے حیرت کا اظہار کیا کہ آخری حملے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی اوپری قلعہ گر گیا تھا۔ مدنی رائے نے جوہر کی تقریب کا استعمال کیا جس کے دوران راجپوت خواتین اور بچوں نے مغلوں سے اپنی عزت بچانے کے لیے خود سوزی کر لی۔ فوجیوں کی ایک چھوٹی سی تعداد بھی مدنی رائے کے گھر میں جمع ہوئی اور اجتماعی خودکشی میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ بظاہر اس قربانی نے بابر کو متاثر نہیں کیا جو اپنی سوانح عمری میں دشمن کے لیے تعریف کا ایک لفظ بھی بیان نہیں کرتا، بلکہ جیسا کہ اس نے کھوپڑیوں کا مینار بنانے کا حکم دیا، اس نے خانوا کی جنگ کے بعد بھی یہی کیا تھا۔ اس عمل کا مقصد مخالفین کو دہشت زدہ کرنا تھا۔ بابر نے پہلے بھی یہ حربہ باجوڑ کے افغانوں کے لیے استعمال کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک کے بعد ایک شاندار فتح حاصل کر کے ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کو ایک تقویت بخشی اور بابر 5 جنوری 1531 کو آگرہ میں 47 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد بابر کا سب سے بڑا بیٹا ہمایوں جانشین ہوا۔ ظہیر الدین بابر کو سب سے پہلے آگرہ میں دفن کیا گیا، لیکن ان کی خواہش کے مطابق ان کے جسد خاکی کو کابل منتقل کیا گیا اور 1539 سے 1544 کے درمیان کسی وقت کابل کے باغ بابر میں ظہیر الدین بابر کو دوبارہ سے دفن کیا گیا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں